نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، امام غزالی نے اپنی ایک کتاب میں تحریر فرمایا ہے، احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ خواب میں تل اس کے سامنے ہے، اس تل کا تیل نکالا جا رہا ہے اور وہ تیل وہ اپنے تلووں کو لگا رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ تل اس کے سامنے ہے، اس سے تیل نکالا جا رہا ہے، پھر وہی تیل یہ اپنے تلووں کو لگا رہا ہے، مالش کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کے نکاح میں اس کی ماں ہے۔ تعجب کی بات ہے، انتہائی تعجب کی بات ہے۔ وہ آدمی گیا، تحقیق کیا، تفتیش کیا، بڑی پریشانی میں تھا کہ اس نے جس سے نکاح کیا ہے وہ ہے کون۔ بڑی وضاحت اور تفصیل کے بعد معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ اس کی ماں ہے۔ اس نے فوراً طلاق دے دی۔ وہ کیسے تھا، اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ دراصل بچپن میں وہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسروں نے اسے پال لیا تھا۔ پھر بعد میں جب اس کا نکاح ہوا تو اس عورت سے ہوا، تو نکاح ہوتے ہی اس نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں تل کا تیل ہے، تلووں کی مالش کر رہا ہے۔ اس سے امام غزالی نے یہ تعبیر لی کہ کوئی حرمت والا رشتہ ہے، حرمت والا رشتہ ہے جو اس کے نکاح میں ہے۔ اور دوسرا، ماں سے نکاح کی تعبیر کیوں لی؟ اس لیے کہ تل اصل ہے، تیل اس سے نکلنے والی چیز ہے اور وہ تیل کو استعمال کر رہا ہے، تو مطلب یہ جس کی اصل ہے اسی کو استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح آپ نے خواب کی تعبیر نکالی تو پتہ یہ چلا کہ خواب کوئی بے معنی نہیں ہوتا، خواب کی اتنی حقیقت ہوتی ہے کہ بسا اوقات آدمی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے یہ حرام کام ہے، اس سے پرہیز کر۔ اس لیے حاضرین، ہر خواب کو ناکارہ نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر خواب کو اہمیت والا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے خواب دیکھتے رہتے اور ہر ایک سے اس کی تعبیر پوچھتے رہتے، اطمینان نہیں ہوتا، 10 لوگوں سے 10 تعبیریں لے کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے بخار کا علاج 4 ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں تو 4 ڈاکٹر ظاہر ہے کہ الگ الگ دوا دیں گے، اب تو کون سی دوا کھائے گا؟ اس لیے سوال مسئلہ پوچھیں 40 لوگوں سے مت پوچھیں، تعبیر پوچھیں 40 لوگوں سے مت پوچھیں، پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے تعبیر کی، جہاں تک ہو سکے خواب بھول جائیں، بات ختم، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے مرحلے بھی آتے ہیں کہ آدمی کے حرام کاریوں میں مبتلا ہونے کی کیفیت کو خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں ویسے لوگ تھے، خواب کی تعبیر دینے والے بھی ویسے تھے اور خواب کا اثر زندگی پر ویسا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ نہ خوابوں سے ان کا تعلق، نہ زندگی سے ان کا تعلق، نہ حرام کاریوں سے بچنے کا شوق، تو اب حاضرین اس دور میں خواب کی تعبیر ویسے دینے والے لوگ بھی بے انتہا کم ہیں، بے انتہا کم ہیں، نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے مگر بے انتہا کم ہیں۔ بہرحال خواب اولیاء اللہ بزرگان دین خواب دیکھے ہیں، خواب کی تعبیر دیے ہیں، کیسے خواب دیکھے ہیں، کس قسم کی تعبیر دی گئی ہے، یہ بھی ایک بیان کیا گیا ہے۔